ایک وقت تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا ظلم کو دعوت دینا تھا، جب ایک غلام کو مکہ کی جلتی ریت پر لیٹایا جاتا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر، اور کہا جاتا اگر اس ظلم سے بچنا ہے تو اپنے اللہ کو چھوڑ دو، جب ایک بوڑھی ماں اس دین کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے۔ لیکن پھر وقت نے رخ بدل لیا، راتوں کی تاریکی میں چھپ کر اٹھنے والی آوازیں آہستہ آہستہ طوفان بننے لگیں۔ وہ لوگ جو کل تک کمزور تھے آج حق کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہونے لگے، زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور ظلم کی دیواریں ہلنے لگیں، ہر طرف ایک ہی صدا گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ یہ واقعہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ اکیلے اسلام میں نہیں آئے، وہ اپنے ساتھ لائے عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں عشرہ مبشرہ کہلائے، جنت کی بشارت پانے والے 10 لوگ، اور یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آئے۔ لیکن مکہ میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ قریش، وہ قبیلہ جو کعبہ کے رکھوالے تھے، وہ قبیلہ جس کا پورے عرب میں رعب تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک ان کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات انہیں قبول نہیں تھی۔ ابو جہل، جس کا اصلی نام عمرو ابن ہشام تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا، اس نے فیصلہ کیا جو بھی اس دین میں داخل ہوگا اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ باقی لوگ کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ اور پھر شروع ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے سخت دور۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ ستم کا نشانہ بنے، غلام، کمزور، یتیم۔ اگر ہم ابو بکر یا عثمان کو ہاتھ لگاتے تو ان کے قبیلے والے بغاوت کر دیتے، اسی لیے جو بے خاندان ہیں انہیں جتنا چاہو تڑپاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مکہ میں اب انسانیت نہیں، طاقت کا زور بولتا تھا، اور اسی اندھیرے میں ایک ایسا نام ابھرنے والا تھا جو زنجیروں سے بندھا تھا لیکن اس کا دل آزاد ہو چکا تھا۔ ایک حبشی غلام، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ آخر محمد کے پاس کون سا پیغام ہے جس نے تمہارے دل کو اتنا بدل دیا بلال؟ امیہ ابن خلف مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی غلامی میں تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں لا الہ الا اللہ کہا اور امیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ میری مدد فرما، آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے ظلم کے بعد بھی یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ آخر ان لوگوں میں یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو ان سب کو جوڑ رہی ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ شاید انہوں نے اپنے اصل مالک کو پہچان لیا ہے اور اب وہی انہیں یہ طاقت دے رہا ہے۔ کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو جاؤ گے خالد، اس کے اوپر پتھر رکھ دو۔ ظلم مکہ کی گلیوں میں پھیل چکا تھا۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ رک گئے۔ حضرت ابو بکر ایک امیر آدمی تھے، ان کے پاس دولت تھی اور اس سے بھی بڑھ کر ایمان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ کے پاس گئے۔ امیہ، اپنے غلام بلال کو آزاد کرنے کی کیا رقم لوگے؟ امیہ نے سوچا کیوں نہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے کہا میں 7 اوقیہ سونا لوں گا، کیا تم دے سکتے ہو؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنا جھجکے 7 اوقیہ سونا ادا کر دیا،
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ غلام، وہ انسان جو جلتی ریت پر پڑے تھے، وہ آزاد ہو گئے۔ امیہ بولا، اگر تم صرف 1 درہم بھی دیتے تو میں اسے تمہیں دے دیتا، اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ یہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن مکہ میں ظلم کی داستان بڑھتی جا رہی تھی، اور وہیں ایک گھر تھا جہاں رہتے تھے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ وہ مکہ میں ایک حلیف تھے، یعنی دوسرے قبیلے کا حصہ، اپنا کوئی قبیلہ نہیں۔ ان کے والد یاسر ابن عامر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا، یہ پورا گھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پھر شروع ہوا ظلم۔ یہ کیسی وحی ہے کہ غلام ہمارے برابر بیٹھ سکتا ہے؟ یہ تو گستاخی ہے۔ آخر محمد کو یہ سب باتیں کون بتا رہا ہے؟ کیا وہ پڑھنا جانتا ہے؟ اللہ محمد پر وحی نازل کرتا ہے، اور وہ اسے ان لوگوں سے لکھواتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں۔ ارکم ابن ابی الارکم کا، جو اس وقت جوان صحابی تھے، یہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے اور یہیں پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کو سکھاتے۔ یہ جگہ اسلام کا پہلا مرکز بن گئی۔ قریش کو اس جگہ کا علم نہ تھا، اسی لیے مسلمان کچھ عرصے تک یہاں امن سے تعلیم لیتے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور مکہ میں اب اسلام کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ شاید یہی اصل پیغام ہے، جہاں نہ کالے اور گورے کا فرق ہے، نہ امیر اور غریب کا۔ اب وقت قریب آ رہا تھا جب مسلمان اپنی پہلی ہجرت کا سفر شروع کرنے والے تھے۔ مکہ کے 2 ذہین اور طاقتور شخص ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جعفر ابن ابی طالب اور عمرو ابن العاص، اور اسلام میں وہ ہستی شامل ہونے والی تھی جس کے ایمان سے قریش کا غرور ہلنے والا تھا اور قریش اپنی سب سے بڑی ہار دیکھنے والا تھا۔ لائک اور سبسکرائب۔ اور اگر اللہ کی وہ وحی، لکھنے والا انسان لکھنے میں کوئی غلطی کر دے، تم جس چیز کی بات کر رہے ہو وہ کسی انسان کا نظام نہیں ہے، ہم اس ذات کی بات کر رہے ہیں جس نے پوری کائنات کو بنا کسی غلطی کے بنا دیا۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے نظام پر چلتا ہے، سمندر اپنی حد سے نہیں گزرتا ہے، آسمان اتنا مضبوط ہے کہ بنا ستون کے کھڑا ہے، زمین اتنی متوازن ہے کہ انسان اس پر چل سکتا ہے۔ جو رب یہ سب کر سکتا ہے، وہ اپنی ہی مخلوق سے اپنی ہی وحی کو غلط کیسے لکھنے دے سکتا ہے؟ کیا محمد نہیں سمجھتا کہ کعبہ میں رکھے خدا ہر سال ہمیں کتنا منافع دیتے ہیں؟ ہم کیسے ان 360 بتوں کو نکال کر ایک ایسے خدا کو مان لیں جو دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی ہر جگہ ہے؟ مکہ میں، یثرب میں، سورج، چاند اور اس پوری کائنات میں۔ اگر ہم یہ مان لیں تو مکہ بے حیثیت ہو جائے گا، اور ان بتوں کا کاروبار جو ہم کرتے ہیں ختم ہو جائے گا۔ جو مٹی کا خدا خود کو نہیں بچا سکا، وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ ریگستان میں جلا دو ان گستاخ لوگوں کو۔ پھر ان سب کو عذاب کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل کہتا تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ دوپہر کی گرمی، جلتی ریت، انہیں مارا جاتا، تڑپایا جاتا۔ نہ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کہتا اگر اس اذیت سے بچنا ہے تو محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا، اور اسی لمحے ابو جہل نے نیزے سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا۔ اسلام کی پہلی شہید سمیہ بن خیاط رضی اللہ عنہ، ایک عورت، ایک ماں جس نے اپنی جان دی لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ یاسر ابن عامر رضی اللہ عنہ بھی اسی درد میں جان دے گئے، اسلام کے دوسرے شہید۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ، جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں اور باپ کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں، وہ اکیلے رہ گئے۔ اس ظلم کے چلتے مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ اپنا دین سیکھ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ پھر ایک جگہ منتخب کی گئی، دار الارقم، جو صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ یہ گھر تھا